الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جاء إن الذي حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک سوا لاکھ پیغمبران کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور ان کی قوم کو، ان کے مخاطب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات عنایت فرمائے تاکہ سامنے والے ظاہری طور پر بھی دیکھ لیں کہ یہ نبی، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عنایت فرمایا۔ جس نبی کے زمانے میں جو چیز چلتی تھی، جیسا مزاج تھا، ویسے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عنایت فرمایا جو جادو کو دیر کر دے، یعنی جادو کو ختم کر دے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سارے سانپ کو کھا لیا تو جادوگر کی جادو دھری کی دھری رہ گئی، جادوگر کا جادو دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا بہت زیادہ عروج تھا، بہت زیادہ بول بالا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عنایت فرمایا کہ جس سے بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ہاتھ پھیرنے سے اندھا بینا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے اگر کوئی کوڑھی ہوتا اس کے اوپر بھی حضرت ہاتھ پھیر دیتے تھے تو کوڑھی کا کوڑ ختم ہو جاتا تھا۔ اور یہاں تک بات کی کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اللہ کے حکم سے تم زندہ ہو جاؤ تو وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جاتا تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت دے دیتے تھے۔ حضرت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم کا، زبان کا، ادب کا، شاعری کا بہت بڑا غلغلہ تھا اور بہت زیادہ اس کا شور تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، اور ایسا علم عطا فرمایا کہ زمانے کے سارے عالموں کا علم اس سے پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زبان عنایت فرمائی، زبان اتنی اونچی اور اتنی اچھی اور اتنی پیاری اور اتنی فصیح کہ عرب کے بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے زباندان پیچھے رہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب عطا کی، قرآن پاک۔ اس کتاب کی زبان اتنی اونچی اللہ نے بنائی، اتنی اچھی اور اتنی دودھ کی دھلی ہوئی اللہ نے زبان بنائی کہ اس کتاب کی ایک آیت کو بھی کوئی عربی زبان کا جاننے والا نہیں بنا سکتا تھا۔ یہ سب کس لیے کیا؟ تاکہ سامنے والے نبی کی نبوت کو مانے۔ شروع سے لے کر کے ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی معجزہ عنایت کیا تھا تاکہ سامنے والے نبی کے معجزے کو مان لیں، لیکن بہت سو نے نبی کے معجزے کو نہیں مانا اور نئے نئے معجزے کا مطالبہ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ ہے، ان کو دیکھو اور دیکھ کر کے غور کرو اور ایمان قبول کرو، اور ایک یہ ہے کہ ان کی قوم نے، ہر نبی کی قوم نے نئے نئے معجزے کا مطالبہ کیا۔ تو یاد رکھیے، دنیا کی تاریخ میں جتنے انبیاء کرام آئے اور جتنے انبیاء کرام سے ان کی قوم نے نئے نئے معجزے کا مطالبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے اپنے نبی کے ہاتھ پر وہ معجزات ظاہر فرمائے، لیکن لوگوں نے ان معجزے کو اپنے مطالبے کیے ہوئے کہ مطالبے کے مطابق معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں قبول کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ماننے والوں کو اور معجزہ طلب کرنے والوں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ صرف ایک نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام کہ جن کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو مانگا کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ نبی کے نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، تو وہ کون سا عذاب آتا ہے وہ ہمیں بتا دیجئے، وہ کب نازل ہوگا وہ ہمیں دکھا دیجئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو پھر کوئی کام نہیں آتا ہے، سارے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کی قوم نے نہیں مانا۔ اصرار کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام سے معجزے کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے وعدے کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، یہ لوگ ہماری مان نہیں رہے ہیں اور آپ کی رسالت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اپنا عذاب آپ ان کے سامنے دکھا دیجئے۔ یہ عذاب کو بہت جلدی مانگ رہے ہیں، اسی دنیا میں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا کہ تیسرے دن عذاب آ جائے گا، کل کے بعد تیسرے دن عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے دیکھا اور سوچا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جس نبی کی امت کو اللہ نے عذاب سے ہلاک کیا ہے، تو اس میں نبی کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بچا لیا اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور نبی کے گھر والوں کو جو مومنین تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ جیسا کہ میں نے اسی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا، تو غرق کرنے کے ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں بچا لیا، اور نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جو مومنہ تھی ان کو بھی اللہ نے بچا لیا، اور نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو مومن تھے، حام، سام، یافس، ان تینوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ حضرت نوح کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لائے تھے یعنی 80 لوگ، ان سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے نکل جانا چاہیے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب سے مجھے بچائیں گے، اس لیے مجھے نکل جانا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم میں کتنے لوگ تھے؟ کہتے ہیں
کہ 1,00,000 سے زیادہ تھے، مئات الف او یزیدون، 1,00,000 سے زیادہ تھے وہ لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آبادی کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے چلے گئے، اور کشتی سامنے کی دریا پار ہونے کے لیے کشتی پہ سوار ہونا چاہا، کشتی پہ سوار ہوئے۔ جب یہ کشتی آگے بڑھی اور دریا کے درمیان میں چلی گئی تو کشتی ہلنے لگی اور موج میں آ گئی، پانی کے تھپیڑے ادھر سے بھی آ رہے ہیں، پانی کے تھپیڑے ادھر سے بھی آ رہے ہیں اور کشتی ڈوبنے کے قریب ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی گناہ کر کے آیا ہوا ہے، اور لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر کے آقا کی اجازت کے بغیر وہ یہاں آیا ہوا ہے، اس لیے جو آدمی بھی ایسا ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھا دے۔ لیکن ایسا کوئی آدمی اس میں تھا نہیں جو اپنے آقا، اپنے غلام، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا ہو۔ حضرت ان لوگوں نے قرآن اندازی کی۔ قرآن جانتے ہیں، قرآن ڈالنا، جیسے مثال کے طور پہ 10 آدمی ہیں، 10 کے نام لکھ کر کے ڈال دیتے ہیں، اس میں سے ایک کا نام نکالتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہ کشتی میں جتنے لوگ تھے سب نے قرآن اندازی کی اور نکالا تو یونس علیہ السلام کا قرآن نکلا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تم لوگ دریا میں ڈال دو، کیوں کہ میں اپنے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ملنے سے پہلے آ گیا ہوں۔ نبی کو، اپنی امت کو حکم ملنے سے پہلے، اللہ کا حکم ملنے سے پہلے اپنی امت کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے میں نے غلطی کی اور جلدی میں یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، اس لیے مجھے دریا میں ڈال دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ تو ہمارے بزرگ ہیں اور آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں اور آپ نبی ہیں، آپ کون کیسے دریا کے حوالے کر دیں گے؟ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی ہے جسا ہم دوبارہ دریا میں وہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا قرآن دوبارہ نکلے گا اس کو دریا میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کے کشتی میں سوار جتنے لوگ تھے ان سب لوگوں نے قرآن اندازی دوبارہ کی تو دوبارہ حضرت یونس کا نام آ گیا۔ پھر تیسری مرتبہ کیا، پھر حضرت یونس کا نام آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تم لوگ ڈال دو، مجبور ہو کر کے ان لوگوں نے دریا کے حوالے کیا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس کو نہایت احتیاط سے اپنے منہ میں تم لے لو اور لے کر کے میرا جیسا حکم ہو ویسا کرو۔ تو فوراً ایک مچھلی آ گئی اور اس نے منہ کھول کر کے حضرت کو اپنے اندر لے لیا۔ اب وہ مچھلی گھوم رہی ہے اور دریا میں سیر نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اندر ہیں لیکن حضرت یونس کی جان ابھی نہیں نکلی ہے، وہ اندر ہیں۔ پریشانی تو ہے لیکن اس پریشانی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے بار بار پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ کوئی معبود نہیں ہے آپ کے علاوہ اور آپ کی ذات پاکیزہ ہے اور میں ظالمین میں سے ہوں، میں غلطی کرنے والے میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہ اس بار بار اپنے گناہوں کے اعتراف سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوئے، اور کہا جاتا ہے بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن تک مچھلی لے کر کے پھرتی رہی دریا میں، اور اس کے بعد مچھلی کو حکم ہوا کہ مچھلی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت یونس کو تم دریا کے باہر لے جا کر کے اور اپنے پیٹ سے باہر نکال دو۔ چنانچہ وہ مچھلی دریا کے کنارے آئی اور آ کر کے حضرت کو دریا کے باہر نکال دیا۔ وہاں پر اب جب حضرت کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہ چکے تھے، مچھلی کی گرمی کتنی شدید تھی، اس گرمی کی وجہ سے یہ اوپر کے روئے اور اوپر کی کھالیں یہ ساری کی ساری بالکل بہت نرم اور بہت نازک ہو چکی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت یونس کے اوپر ایک پیڑ لگا دیا، اور اس پیڑ پہ کدو جس کو لوکی کہتے ہیں اس کی بیلیاں اللہ تعالیٰ نے لگا دی۔ اب حضرت اس پیڑ کے نیچے ہیں
ہوا چل رہی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. حضرت دھیرے 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 اپنے الٹتے پلٹتے رہے اور جسم حضرت کا ٹھیک ہو گیا اور کھاتے پیتے بھی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا بھی انتظام فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام جب چلنے کے لائق ہو گئے تو اٹھے اور اپنی قوم میں گئے. سارے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا استقبال کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا. اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آیا کہ جب حضرت آبادی سے باہر نکلے تھے تو سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ دیکھو حضرت کہہ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اور عذاب سے اللہ تعالیٰ نبی کو بچا لیں گے. نبی ہمارے اندر سے تو ہمارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا تھا, لیکن جب وہ نکل گئے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اللہ کا عذاب آنے والا ہی تھا, لیکن سارے کے سارے لوگ آبادی کے باہر نکل گئے اور خود بھی نکلے, اپنے جانوروں کو بھی نکالا, بوڑھے اور نوجوان اور بچوں سب کو نکالا اور سب کے سب ایک میدان میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کے پیغام کو ٹھکرا دیا. ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے پیغام کو نہیں مانا, ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا. اے اللہ ہم اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں اور ہم آپ کے پیغام کو مانتے ہیں اور آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت یونس پر ایمان لاتے ہیں. تو سارے لوگوں نے رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا, دعا کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا لیا. تو صرف ایک مثال ایسی ہے کہ جس میں لوگوں نے عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کی اور توبہ کی توفیق ہو گئی اور اللہ کا عذاب ٹل گیا. اس کے علاوہ کوئی دوسری مثال نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو کا ارادہ فرما لیا ہو اور پھر لوگوں نے توبہ کی ہو. توبہ کسی نے نہیں کی, صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو یہاں بیان فرمایا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے آخری پیغمبر, اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نشانیاں ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے جتنے معجزے ہیں, سارے کے سارے معجزوں کو ان کے سامنے کر دیجئے, پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں قبول کرنے والے ہیں. یہ اہل مکہ اپنے دل کے سخت ہیں, اپنے مزاج کے سخت ہیں اور ان کی عقل الٹی ہے, اس لیے یہ قبول نہیں کریں گے. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون, بے شک وہ لوگ کہ جن کے اوپر آپ کے رب کی بات برحق ہو گئی, یعنی اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا کہ وہ آ کر کے ہی رہے گا, لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ, اگر ان کے پاس ہر نشانی آ جائے, ہر معجزہ آ جائے, اللہ کی ہر دلیل آ جائے, کھلی ہوئی نشانیاں آ جائیں, حتی یروا العذاب العلیم, یہاں تک کہ یہ عذاب علیم کو دیکھ لیں, پھر بھی یہ لوگ ایمان کو رسالت کو قبول نہیں کریں گے اور اپنے گناہوں سے یہ توبہ نہیں کریں گے. اگر ان کے پاس ہر نشانی آ گئی تب بھی یہ توبہ نہیں کریں گے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانیں گے, اللہ کے دین کو تسلیم نہیں کریں گے, یہاں تک کہ دردناک عذاب آ جائے. یعنی یہ محض اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں اور موت کے بعد دردناک عذاب کے سپرد کر دیے جائیں گے یہ لوگ. اب وہ قصہ بیان کر رہے ہیں جو قصہ میں نے آپ کو ابھی تک بتایا کہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا تھا. فرماتے ہیں فلولا کا ترجمہ عربی میں ہے ہلا, کیوں نہیں, فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها, تو کیوں نہیں قریہ کے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تو ان کا ایمان ان کو نفع دے گیا. یعنی کسی نے ایمان قبول نہیں کیا, ایسا ہوا ہی نہیں, الا قوم یونس, مگر یونس علیہ السلام کی قوم کہ انہوں نے توبہ کر لی اور استغفار کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ
جا کر کے دعائیں کی اور سب جانوروں کو بھی لے کر کے اور سارے کمزوروں کو بھی لے کر کے ضعیفوں کو بھی لے کر کے بیماروں کو بھی لے کر کے سب کو لے کر کے میدان میں جا کر کے توبہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی. الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم. لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیات الدنیا ومتعناهم الى حین. حضرت یونس علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے. حضرت یونس علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے تھے. اور حضرت یونس علیہ السلام نئے نوا میں تھے، یعنی نئے نوا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ مبعوث ہوئے تھے. ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ تم بتوں کی پوجا نہ کرو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونس علیہ السلام نئے نوا کے رہنے والے تھے اور نئے نوا کے رہنے والے تھے. انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تو بہت زیادہ نیک ہو گئے یہ لوگ اور وہ علاقہ بہت زیادہ خوشحالی والا ہو گیا. وہاں کی ہوا، وہاں کی فضا ایسی ہے، اتنی عمدہ ہے، وہاں کی خوشنمائیاں اور وہاں کی ہریالیاں اور وہاں کے پھول پودے ایسے ہیں جیسے ہمارے ہندوستان کا کشمیر. کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت جگہ ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کے رہنے والوں سے بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ انہوں نے توبہ کر لی اور سارے لوگ نیک ہو گئے اور سارے لوگوں میں دینداری آ گئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں. یاد کیجئے حضور طائف میں ہیں اور طائف میں ہر طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا جا رہا ہے اور حضور کی دعوت کو ٹھکرایا جا رہا ہے. تقریباً 20 دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت کی، گھر گھر جا کر کے ہر انسان کو سمجھایا، لیکن سب نے ماننے کے بجائے حضور کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ حضور لہو لہان ہو گئے. اور وہاں بیٹھے تو وہاں پر ایک آدمی تھے جن کا نام عداس ہے، یہ نئے نوا کے رہنے والے تھے. وہ ان کو یہ غلام تھے، ان کے آقا نے حکم دیا کہ یہ جاؤ انگور کا خوشہ لے کر کے اس مسافر کو کھلا دو. سارے لوگوں نے مارا ہے اور یہ مایوس ہے اور یہ غمگین ہے اور بھوکا ہے، اس مسافر کو کھلا دو. وہ لے کر کے انگور کا خوشہ حضور کے پاس گئے تو حضور نے بٹھایا اور حضور نے لیا، خوش ہوئے اور حضور نے اس کو انگور کو اٹھا کر کے بسم اللہ کر کے جو کھایا تو اس نے کہا، یعنی عداس نے کہا کہ اوہو آپ یہاں کے معلوم نہیں ہوتے ہیں، یہاں کے لوگ تو یہ لفظ نہیں بولتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولتے ہیں. تو حضرت نے محسوس کر لیا کہ یہ آدمی یہاں کا نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم کہاں کے ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میرا نام عداس ہے اور میں نئے نوا کا رہنے والا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے اچھا میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے کے رہنے والے ہو، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ان کی توبہ قبول کی، ان لوگوں میں سے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں انہی لوگوں میں سے ہوں. اب اتنا کہنا تھا کہ وہ نئے نوا کے رہنے والے تھے، ان کا دل طائف میں رہنے والوں کی طرح سخت نہیں تھا، وہ نرم دل سے انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ نبی ہیں. جیسے حضرت یونس علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، اسی طرح سے یہ نبی ہیں اور انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے صحیح کیا ہے. حضرت عداس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ تو بتایا کہ ہاں میں بھی نبی ہوں اور حضرت یونس بھی نبی ہیں. میں مکہ میں پیدا ہوا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام بھی بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے. جب حضرت عداس نے یہ سنا تو فوراً ہی قریب ہو گئے اور کہا کہ مجھے ایمان میں داخل کر لی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ کم سے کم ایک آدمی نے تو طائف میں، چاہے وہ طائف کا رہنے والا نہیں ہے لیکن ایمان کو قبول کیا، بہت خوش ہوئے۔ حضرت عداس کے اوپر حضور کی جو توجہ ہوئی، ان کی باطن کی دنیا بدل گئی۔ اب حضرت عداس وہ غلام نہیں تھے اور عداس ویسے نہیں تھے جیسے دوسرے مشرکین ہیں، اب ان کی دنیا بدل گئی، ان کے چہرے پہ عجیب قسم کی نورانیت اور رونق آ گئی۔ یہ جب انگور کھلا کر کے واپس اپنے آقا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اوہ تمہارے اوپر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے، تمہارے اوپر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائیو یہ نبی ہیں اور اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ نبی ہیں، تم لوگ ان کو مت ستاؤ اور تم لوگ ان کے اوپر ایمان قبول کرو اور سنو یہی نبی آخری زمان ہے، اخیر میں آنے والے ہیں، انہی کے اوپر ایمان لانے میں نجات ہے، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، ابھی موقع غنیمت ہے، تم لوگ بھی ایمان قبول کرو۔ لیکن ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا۔ میں الحمدللہ طائف گیا تھا اور وہاں مسجد عداس میں میں نے عصر کی نماز جماعت سے پڑھی تھی۔ مسجد عداس کے بازو میں ایک باغ ہے، کتنا بڑا باغ ہے، مجھے ایسا اندازہ لگتا ہے کہ آپ کی مسجد کا جو احاطہ ہے اس کا تقریباً 2 گنا ہے باغ ہے، اور اس باغ میں پیڑ بھی ہیں انگور کے پیڑ، یہ اتنے موٹے موٹے پیڑ اور کچھ نہیں تو یوں سمجھیے کہ 5-7 فٹ اونچے پیڑ ہیں اور سارے پیڑ خشک ہیں، سوکھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ زمانہ گزر گیا ہے، مگر طائف میں بہت سی چیزیں پرانی ابھی باقی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی ہے، میں اس مسجد میں گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ مسجد کے بازو میں ایک مکان ہے، چھوٹا سا مکان ہے، یہ 6 فٹ 7 فٹ سمجھیے اونچا، اور کئی کمرے ہیں چھوٹے مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس مکان میں جا کر کے ایسے جھانک کر کے دیکھا، بہت بوسیدہ بہت کمزور ہو گیا ہے، مٹی کا بنا ہوا مکان۔ تو میں تھوڑی ایک طرف گیا تو وہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مکان کون ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتا دیجئے۔ کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی مسجد کے پاس جو مکان ہے، میں نے کہا میں تو اس میں داخل ہوا ہوں، میں تو دیکھا ہوں۔ تو کہنے لگے وہی حضرت عبداللہ ابن عباس کا مکان ہے، اور وہیں پر ایک مسجد ہے چھوٹی سی بنی ہوئی، اس کا مینارہ پتھر، مٹی پر پتھر کو جوڑ کر کے بنایا ہوا ہے مینارہ، اور بہت چوڑا ہے، اس کے سیڑھی بنی ہوئی ہے کہ اوپر چڑھ کر کے کوئی آدمی اذان بھی دے سکتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ 20 فٹ 18-20 فٹ کا مینارہ ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ تو غرض یہ کہ طائف میں جب دیکھا میں نے تو کہتے ہیں کہ حضور نے چونکہ اس انگور کو کھا لیا تھا، اس لیے وہ علاقہ، وہ باغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی اپنی شکل میں باقی رکھ رکھا ہے، اور اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ حضرت عداس کا ذکر جب یاد آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جب یاد آتی ہے، اس وقت حضور نے اتنا ٹوٹ کر کے دعا کی ہے، اتنے زیادہ رہے ہیں حضور کہ اس کے علاوہ دوسری دعاؤں میں وہ اتنا زیادہ حضور کو غم نہیں ہوا ہے جو طائف میں ہوا تھا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ نینوا کے رہنے والے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی، ان کے دل کو اللہ نے نرم کیا، تو پھر اللہ نے زمین سے بھی کھانے پینے کی چیزیں بہت ساری اگا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بھی خوب بارش برسائی کہ آج نینوا کا علاقہ، موصل کہتے ہیں آج اس کو، آج نینوا کا جو وہ علاقہ ہے نہایت خوشنما اور نہایت ہی شاداب اور بہت زیادہ دولتوں والا، بہت زیادہ آرام و راحت والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، استغفار کو قبول کر لیتے ہیں،
تو आसमान से भी रिज़्क़ इनायत फरमाते हैं, जमीन से भी रिज़्क़ इनायत फरमाते हैं। तो कहते हैं लम्मा आमनू कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य, जब नए नवा के लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने ईमान कबूल कर लिया, यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबी मान लिया, उनकी रिसालत का इकरार कर लिया, कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य, तो हमने उनके ऊपर से जिल्लत के अजाब को हटा लिया। कहां जिल्लत का अजाब आने वाला था? इसी दुनिया में, फिर हयाती दुनिया, दुनियावी जिंदगी में ही जलील तरीन लोग साबित हो सकते थे वो, लेकिन अल्लाह ने अजाब को हटा लिया। वो मत्तानाहुम इला हीन, और हमने उन्हें दुनिया की नेमतों से फायदा उठाने का मौका दिया एक मुतय्यन मुद्दत तक, यानी हर आदमी अपनी मौत तक आराम और सुकून से नए नवा में रहा, और आज भी वहां के लोग आराम और सुकून में है। ये तौबा की बरकत है मेरे मोहतरम। जब इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ कोई बंदा कदम उठाता है तो अल्लाह की रहमत दौड़ करके आती है। अगर बंदा अल्लाह की तरफ थोड़ा बढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं बंदे की तरफ, तो बंदे से अल्लाह तौबा चाहते हैं, बंदे से अल्लाह पैसा नहीं चाहते हैं, बंदे से अल्लाह इताअत चाहते हैं, बंदे से अल्लाह तबारक व तआला माल नहीं चाहते हैं, बंदे से अल्लाह फर्मा बरदारी चाहते हैं। बंदे के अंदर बंदगी सबसे ऊंची सिफत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा कितना ऊंचा है कि अल्लाह ताला ने मेराज से बुला लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन गौर कीजिए कि हुजूर के लिए अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, हुजूर के लिए अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो अब्द के माने बंदा, यानी इंसान के अंदर जो बंदगी है वो बंदगी ही उसका कमाल है। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अल्लाह ताला की जात में जो किबरियाई है वो किबरियाई अल्लाह का कमाल है, और इंसान का कमाल बंदगी है। तो इन लोगों ने बंदगी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नवाजा। वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग ये कहते हैं कि काहे नहीं अल्लाह ताला पूरी जमीन के सारे लोगों को कह देते हैं कि सबके सब ईमान कबूल कर लो, और ईमान नहीं कबूल करोगे तो तुम सब लोगों को हम हलाक कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला अगर ऐसा चाहें कि हर आदमी को मजबूर करके ईमान कबूल करवा दे तो कर सकते हैं अल्लाह ताला, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की मसलहत है कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि इम्तिहान के अंदर इंसानों को रखें, इंसान अपनी रग़बत से ईमान कबूल करे, जबरदस्ती ईमान न कबूल करे, वरना तो इबादत के लिए तो फरिश्ते ही काफी हैं। फरिश्तों के अंदर तो कोई शहवत नहीं है और कोई खाने पीने की ख्वाहिश भी नहीं है, वो तो सिर्फ इबादत करने के लिए है। अगर अल्लाह तबारक व तआला सारे मुसलमानों को, सारे इंसानों को मजबूर करके अपनी इबादत पे लाए तो ऐसा तो फरिश्ते थे ही, तो इंसान के पैदा करने का फायदा क्या है? इंसान के पैदा करने का फायदा यह है कि इंसान अपने अंदर अबदियत को पैदा करे और सारी ख्वाहिशों के रहने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपने को रुजू करे, तब अल्लाह तबारक व तआला खुश होंगे और बंदों को, अपने फरिश्तों को कहेंगे कि ऐ फरिश्तों देखो, जिस इंसान की पैदाइश से तुम ये कह रहे थे कि क्या जरूरत है इनके पैदा करने की, ये तो झगड़े करेंगे उनके जमीन पे, लेकिन अल्लाह कहेंगे कि देखो ये इंसान हमारी इबादत कर रहे हैं। कहते हैं वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, अगर आपके परवरदिगार चाहें तो जरूर ईमान ले आए वो सब जो जमीन पर हैं, कुल्लुहुम सब के सब, जमीअन इकट्ठे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं चाह रहे हैं मसलहत की वजह से। अफ़अन्त तुकरिहुन नासा हत्ता यकूनू मुमिनीन, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि क्या ऐ नबी आप इंसानों को मजबूर कर सकते हैं ईमान लाने के लिए? नहीं कर सकते। कोई नबी अपनी उम्मत को मजबूर करके ईमान कबूल करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। अफ़अन्त तुकरिहुन नास, क्या बस आप लोगों को मजबूर करें यहां तक के वो सब के सब मोमिन हो जाएं? नहीं। वमा कान लिनफ्सिन अन तुमिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यजअलु रिज़्क़ अला अल्लज़ीना ला याक़िलून,
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر انسان اپنی مرضی سے ایمان قبول کرتا ہے، اور اس مرضی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ساتھ ہوتی ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ اپنا عذاب بھیجتے ہیں، یہاں پر رجس سے مراد عذاب ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے ہیں، یعنی سمجھ نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے رکوع کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ عقل نہیں رکھتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن کے مخاطب مکہ مکرمہ والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ باتیں سنا رہے ہیں، کاہے کے لیے سنا رہے ہیں؟ اس لیے سنا رہے ہیں کہ یہ سب کے سب لوگ نیک بن جائیں اور یہ سب کے سب اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لیں، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں قبول کر رہے ہیں۔ تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو نشانیاں آتی ہیں وہ نشانیاں بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، اور اللہ کی طرف سے جو انبیاء کرام آئے ہیں ان کو جہنم سے ڈرانے کے لیے یہ بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تو انسان محض اللہ کی رحمت سے بچ سکتا ہے اور اپنے جذبے سے بچ سکتا ہے، اپنے ایمانی جذبے اور عبدیت سے بچ سکتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے اہل مکہ سے کہ اے اہل مکہ، تم دیکھو ان چیزوں کو جو زمینوں آسمانوں میں ہیں اور ان چیزوں کو دیکھو جو زمینوں میں ہیں، اور غور کرو ہر جگہ اللہ کے ایک ہونے کی نشانی۔ بارش ہو رہی ہے، یہ کون برسا رہا ہے؟ اللہ برسا رہے ہیں۔ ہوا چل رہی ہے، کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ ہم سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں، اس کی قدرت کس نے دے رکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ زمین سے پودے کون اگاتا ہے اور قسم قسم کے پھول کون اگاتا ہے؟ ہمیں کھانے کے لیے رزق کون دیتا ہے؟ ہر چیز کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ آسمان میں دیکھو ستارے کس نے اگائے؟ آسمان میں سورج کس نے اگائے؟ آسمان میں چاند کس نے اگائے؟ اور آسمان صحبت ہے، 7 آسمان کس نے بنائے؟ کیا کوئی اللہ کے علاوہ ایسا آدمی ہے، کوئی ایسی مخلوق ہے جو آسمان بنا دے؟ جب تم آسمانوں میں غور کرو گے اللہ مل جائیں گے، زمین میں غور کرو گے اللہ مل جائیں گے، اپنی ذاتوں میں غور کرو گے اللہ مل جائیں گے۔ انفس و آفاق، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ خوش قسمت ہے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی نشانیوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے دیکھو آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کی نشانیوں کو سمجھو۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ نشانیاں بچا نہیں سکتی، اور جہنم سے ڈرانے والے پیغمبران یہ بھی بچا نہیں سکتے لوگوں کو جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ اب ان سب کی نصیحت کے باوجود مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے اہل مکہ، اس مکہ کو تو مجھے قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس لیے تم کو مکہ میں عذاب نہیں دیں گے، تم کو مکہ سے نکال کر کے عذاب دیں گے، تم کو مکہ سے نکال کر کے عذاب دیں گے۔ ایک بہت بڑا شریف جس کا نام لیا تھا میں نے، امیہ ابن خلف، اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں محمد کو ستا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے ہلاک ہو جانا ہے۔ اور کئی لوگوں نے، بعض کاہنوں نے آ کر کے بتا دیا تھا کہ تم مکہ سے نکلو گے اور قتل کر دیے جاؤ گے، اور یہ جو محمد آخری نبی ہے جن کو تم ستا رہے ہو، انہی کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے تم قتل کیے جاؤ گے۔ اب وہ ڈر گیا، لیکن ایمان قسمت میں تھا نہیں، کیونکہ حضور کو ستاتا تھا تو ایمان کہاں سے قسمت میں ہوگا؟ وہ گھر میں بیٹھا ہوا رہتا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا کہ جہاں کہیں جاؤں گا میں مار دیا جاؤں گا۔ اب موت کا وقت قریب آ گیا کہ میدان بدر میں جا کر کے مرنا ہے۔ اب
اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا اچھا اگر تم نہیں جاؤ گے تو دوسرے لوگوں کو حوصلہ نہیں ملے گا جانے کا۔ تو بولے کہ بھائی مجھے تو معلوم ہے کہ میں جہاں مکہ سے نکلوں گا تو میں مار دیا جاؤں گا، میری موت آ جائے گی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو تم بھی نکلو، سارے لوگوں کے ساتھ نکلو اور نکل کر کے چلو آگے، اور جب سب لوگ مکہ سے نکل جائیں تو آہستہ سے چپکے سے واپس آ جانا اور مکہ میں رہ جانا۔ بیوی کو جا کر کے کہا کہ تیاری میرے لیے سامان تیار کر دو اور میں نکلنا چاہ رہا ہوں۔ بیوی نے کہا اوہو تم تو مر جاؤ گے، مکہ سے نکلو گے اور مر جاؤ گے اور مار دیے جاؤ گے، یہی محمد الرسول اللہ جو آخری پیغمبر ہیں یہ تم کو ان کے صحابی کے ہاتھوں مار دیے جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں ابو جہل نے سمجھایا ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ کہو میں بھی نکل رہا ہوں، میں بھی نکل رہا ہوں، سب لوگ نکل جائیں گے تو میں راستے سے چپکے سے واپس آ جاؤں گا، کوئی بہانہ بنا کر کے واپس آ جاؤں گا۔ موت انتظار کر رہی تھی اور تیاری شروع کر دی، تیاری ہو گئی، اب سب لوگ جا رہے ہیں، قدم آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میدان بدر آ گیا اور پیچھے نہیں آ سکا، اور وہاں سے واپس بھی آنا مشکل، کیوں کہ موت وہاں پر لکھی تھی، جانا ضروری تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں پر پہنچایا۔ اور جب صحابہ کرام کی ان لوگوں سے لڑائی ہوئی ہے تو صرف 313 یا 319 صحابہ کرام تھے، انہوں نے 1000 کی فوج کو ایسا مارا ایسا بھگایا کہ 70 کو مارا، 70 کو قید کیا اور دوسرے لوگ اپنی جان بچا کر کے بھاگے۔ تو اسی میں مرنے والوں میں یہ امیہ بھی تھا۔ یہ حضرت بلال حبشی کو بہت ستاتا تھا، ان کی بددعا لگی تھی کہ وہاں پر جا کر کے قتل کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ مکہ میں عذاب تو نہیں آئے گا، کیونکہ مکہ میں کعبہ ہے اور کعبہ کو قیامت تک رکھنا ہے، اور ایسی جگہ جس کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنانا ہو اس کو اللہ باقی رکھتے ہیں، لیکن یہ جتنے شریر ہیں اور جتنے نافرمان خدا ہیں ان کو نکالیں گے اللہ تعالیٰ، ان سارے دشمنان خدا کو نکال کر کے عذاب دیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں ان لوگوں کو قتل کیا، اور جو بڑے بڑے تھے سب اسی جگہ قتل ہو گئے۔ اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کنویں میں سب کو ڈال دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں جھانک کر کے کہا کہ هل انتم وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، کیا تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے کو سچ پا لیا؟ جیسا کہ تم کہتے تھے کہ عذاب اللہ کا لے آؤ، تو اللہ کا عذاب تم کو مل گیا نہیں مل گیا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ہم تو وہ چیز پا گئے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، کہ اللہ نے ہمارے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا اور اللہ نے تمہارے لیے ہلاکت کا وعدہ کیا تھا، تو تم نے ہلاکت کو پا لیا یا نہیں پا لیا؟ اسی مضمون کو بیان کرتے ہیں، هل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم، یہ لوگ صرف انہی لوگوں کی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ ان سے پہلے گزر گئے، یعنی جیسے پچھلی امتوں میں لوگوں نے نہیں مانا اور ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، تو یہ مکہ کے لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں اس دن کا جس دن اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، اے اہل مکہ تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ کب تم کو اللہ ہلاک کریں گے اور کب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عنایت کریں گے اور تمہارے اوپر فتح دیں گے۔ مجھے بھی انتظار ہے، تمہیں بھی انتظار ہے، کرو انتظار۔ ثم ننجی رسلنا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نجات دیں گے اپنے پیغمبر کو، اور پیغمبر سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جماعت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائے ہیں اس لیے کہ سارے پیغمبروں کو اللہ نے کافروں کے مقابلے میں نجات دی ہے۔ والذین آمنوا کذالک، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، ان سب کو ہم نجات دے دیں گے ایسے ہی۔
کہہ رہے ہیں قضا حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے اوپر یہ وعدہ برحق ہے اور کہ ہم مومنین کو نجات دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو، اپنی آیات کو اور رسولوں کو نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔